پاکستان میں لوگ 2 نمبر لوگوں کو، چولوں کو، بیوقوفوں کو اور بددیانت لوگوں کو پسند کرتے ہیں، جو جانثار ہوتے ہیں انہیں پسند نہیں کرتے۔ 75 سال میں ہم ترقی کی منازل طے کرتے کرتے اس حد پر پہنچ چکے ہیں، یعنی اس بلندی پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم 2 نمبر لوگوں کے ساتھ جئیں گے، مریں گے، انہی کے ساتھ رہیں گے اور انہی کو پسند کریں گے۔ تھوڑی تکلیف تو ہوتی ہے ایسی باتیں سن کر، لیکن بس ویڈیو بند، چینل کوئی اور آیا تو بھول آ گئے کہ ہماری بے عزتی ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بندے کو ٹریٹ ہونا چاہیے، بے عزتی کی کیا ہے، آنی جانی چیز ہے۔ تو بس پاکستان کی اور پنجاب کی خاص طور پر اس وقت یہی کہانی ہے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تک کراچی بھی اسی چیز کو زور و شور سے ڈھول پیٹ کر بیان کر رہا تھا۔ لیکن ہم وہ قوم ہیں جو توجہ نہیں دیتے ہیں، بے عزتی ہو رہی ہے تو ہوتی جائے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ تو آنی جانی چیز ہے، عزت کا کیا ہے، آج ہے کل نہیں ہے، جانے دو، کیا فرق پڑتا ہے جناب، سب کچھ مال و دولت لپیٹو اور اس کے بعد بتاؤ کہ ہم تو بہت معزز ہیں، بھلے سارے لوگ آپ کو جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ تو میں یہ آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگ 2 نمبر ہو گئے ہیں، پاکستان کے لوگ بددیانت ہو گئے ہیں، پاکستان کے لوگ چور ہو گئے ہیں، پاکستان کے لوگ برے ہو گئے ہیں، کیوں؟ وائی؟ اس کی وجہ ہے آج کل سروس کا دور ہے، الیکشن ہونے والے ہیں، تو سروس میں جو بات سامنے آئی، پتہ لگا ہمیں بھگو کے چھتر اس حد تک مارے گئے ہیں کہ ہمارا منہ لال ہو گیا، لیکن ہم کہتے ہیں دیکھا کتنی سرخی آئی، دیکھا بغیر میک اپ کے ہمارا چہرہ کتنا جو ہے نا وہ لال سرخ ہے۔ یہ نہیں جان رہے کہ ہمیں کتنے بھگو کے لتر مارے جا رہے ہیں۔ یہ کسی ایک شخص کا نہیں، یہ پوری قوم کا حال ہے۔ تھوڑی توجہ جو لوگ دیتے ہیں وہ یا تو بی پی کے مریض ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ اس دنیا سے ہی کوچ کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں اتنی ضلالت، اتنی جو ہے وہ دنیا میں بدنامی ہماری۔ تو جو ڈھیٹ ہیں وہ کہتے ہیں کیا ہوا؟ ابھی کئی لوگ جو ہے وہ ان کی گفتگو ہم سنتے ہیں ٹیلی ویژن پر یا اور سیاسی طور پر یا کسی اور اعتبار سے وہ مشہور ہیں، کہتے ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو نے 1977-78 میں کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ہمالیہ روئے گا، تو ہمالیہ کدھر رو رہا ہے، ہمالیہ تو کوئی نہیں رو رہا۔ اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ جناب نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھ جو 4-5 موٹے بیٹھتے ہیں، یعنی ان کے موٹے سے مراد یہ نہیں کہ وہ فزیکلی موٹے، بلکہ ان کے قریبی جو ان کی پارٹی کے کچن کیبنٹ ٹائپ ہوتی ہے، اس میں جو لوگ ہیں وہ فرما رہے تھے ہمالیہ سے بڑھ کر اور کیا روئے گا کہ پاکستان میں دھماکے ہو رہے ہیں، ڈیفالٹ کے قریب ہے، پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں ہے، لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، کچھ نہیں مل رہی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے پاکستان میں؟ پاکستان اس حال کو پہنچ چکا ہے کہ ہمالیہ رو کے اس کے آنسو خشک ہو گئے، لیکن بے وقوفوں کو کب پتہ چلتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا۔ تو چلے آئیں اب سروے کی طرف چلتے ہیں کہ سروے میں ہمیں کیسے بھگو کے لتر مار کے ہمارا منہ لال کر دیے گئے۔ سروے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی مقبولیت 45% کو پہنچ چکی ہے، یعنی بڑھ رہی ہے، وہ پہلے 30% پہ اب 45% پہ، کل وہ 50% پہ 55 پھر 60% پہ انہوں نے جانا ہے 8 فروری سے پہلے۔ اور ساتھ میں کیا بتایا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کی مقبولیت جناب 50-55 سے گھٹتی 36% پہ آ گئی ہے جناب۔ تو بلاول کی تو ٹوٹل ہے ہی 6%۔ اب اس سروے میں جو پیغام پوری دنیا میں پاکستان کے لوگوں کے بارے میں دیا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا کہ پنجاب میں لوگوں نے بہت تعلیم حاصل کی، بہت باشعور اور بہت سمجھدار ہو گئے، ویسے کراچی کے بارے میں بھی پاکستان جو بنا تھا تو یہی کہتے تھے وہاں کے لوگ بڑے تعلیم یافتہ ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بہت اچھے، بہت زبردست ہیں، سوجھ بوجھ ان کی بہت۔ تو وہ عقل کے اندھے کوئی 35-36 سال، 30 سال، 22 سال جو بھی ٹائم پیریڈ لگا، وہ الطاف حسین کی ننگی گفتگو اور گانے سنتے رہے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے، اور ان کے اوپر سر دھنتے رہے۔ مجھے بتائیں کون کراچی کے لوگوں کو عقل مند اور سمجھدار کہے گا؟
ابھی بھی ایم کیو ایم کے جو باقی لوگ ہیں، الطاف حسین کے ساتھی جتنے بھی ہیں جو آپس میں کبھی کبھی لڑ رہے تھے، اب پھر سارے اکٹھے، وہ اب بھی کراچی کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور وہ باشعور اور سمجھدار اور پڑھے لکھے کراچی کے لوگ ان کے لیے جو ہے وہ کہیں نہیں نہیں ایم کیو ایم تو ہماری۔ تو پنجاب کے لوگ بھی اتنے ہی بیوقوف ہیں، ان کے بارے میں کہا تو گیا نا بڑے سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے، کہ جو چور ہے، جو فراڈیا ہے، جو ملک سے بہانے کر کے فراڈ کے اور دھوکے بازی کے غائب ہو گیا کہ میرے تو پلیٹلیٹس کم ہیں، میں تو مرنے والا ہوں، اور جہاز میں جاتے ہوئے جو ہے جو کچھ اس کے مناظر تھے وہ تو سب نے دیکھے۔ پھر اتنے سال جو ہے وہ لندن میں بیٹھ کے کافی پینا اور واک کرنا روز، اور روز نت نئی تمہیں حساب دینا ہوگا اور تمہیں یہ کرنا ہوگا اور وہ کرنا ہوگا، وہ سارا کچھ آپ سنتے رہنا۔ پھر میں نظریاتی ہو گیا، پھر نظریاتی سے دوبارہ میں اسی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے راضی ہوں جس ایگریمنٹ کر کے وہ آئے ہیں یہاں پہ۔ تو نواز شریف صاحب کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، یہ سروے میں بتایا گیا، لیکن اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب کے لوگ ہیں ہی 2 نمبر۔ یہ 2 نمبر لوگ جو ہیں وہ 2 نمبر لیڈروں کو پسند کرتے ہیں، یہ جھوٹوں کو، فراڈیوں کو، جو ہر طرح کی خرابی جن کے اندر جن کے کردار میں ہوتی ہے نا، ان کو پسند کرتے ہیں پنجاب کے لوگ بائی اینڈ لارج، کیونکہ 45% جو مقبولیت ہوگی تو 45% کا مطلب ہے کہ پنجاب کے سارے آدمی، تو یہ سارے آدمی 2 نمبر ہیں، کیونکہ خواتین کا تو بیچاریوں کا اس سروے میں کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ سروے جو ہے وہ چلتے پھرتے باہر باہر سے کیے جاتے ہیں، تو خواتین کتنی ہیں، 1-2% کہیں آ جاتی ہوں گی، بقایا تو سارے آدمیوں کے سروے، تو سارے 2 نمبر ہیں پنجاب کے لوگ۔ اس سروے میں یہ کہا گیا، میں نہیں کہہ رہا واللہ، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے لیے ہمارے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا کا مقام ہے۔ نواز شریف صاحب یہ وہی تھے جو پہلے کہتے تھے پنجاب تیری پگ نو لگ گیا داغ، پھر جب یہ جھوٹ فراڈ، یہ ہیں وہ ذرائع جن سے ہم نے یہ کیا ہے جائیدادیں بنائیں، تو اب پلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے چلے گئے، تو ان سارے کردار سے پنجاب کی پگ کو داغ نہیں لگا ہوا۔ ہم تو پنجاب کے لوگ کہیں باہر جا کے دنیا کے کسی بندے سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں یو آر فرام پنجاب، او مائی گاڈ، نواز شریف ہیپن ٹو بی یور لیڈر، تو اس وقت سر جو ہے نا وہ شرم سے جھک جاتا ہے کہ ایسا 2 نمبر انسان کیا ہے ہمارا لیڈر ہو سکتا۔ اب رہا سوال بلاول کے 6% کا، تو یہ بھی نواز شریف کی مقبولیت کے لیے ایک مثال ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، پیپلز پارٹی کے جو پہلے چیئرمین تھے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا، محترمہ بے نظیر بھٹو بھی پاکستان کے لیے لیاقت باغ میں چیخ چیخ کر کہتے ہوئے میرا ملک خطرے میں، اور شہادت قبول کر لی۔ نہ جانے کتنے 100 لوگ پیپلز پارٹی کے مختلف، جیسے کارساز کا واقعہ ہو گیا اور بہت سارے واقعات ہوئے، لیاقت باغ میں ہوا، کتنے 100 لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ پنجاب کے لوگوں نے نہیں پسند کرتے، کیونکہ ان کی تو 6% مقبولیت دکھائی جا رہی ہے۔ تو یہ دنیا میں بتایا جا رہا ہے کہ جو سچے اور کھرے اور صاف ستھرے، آصف علی زرداری کے بارے میں لوگ پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ آصف علی زرداری بھی ویسے اتنا برا نہیں ہے، کیونکہ وہ 5 سال پاکستان کا صدر رہا محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد، تو اس کا کوئی سکینڈل لے آتے نا، نواز شریف کی حکومت آئی، عمران خان کی بھی آئی، فوج کی بھی آئی، سارا کچھ ہوا، تو اس بیچارے کا کوئی سکینڈل لے آتے کہ یہ 2008 سے لے کر 2013 کے درمیان آصف علی زرداری نے یہ سب کچھ لوٹ کسوٹ کی ہے، کیونکہ وہ آل ان آل تھا۔ پہلے تو محترمہ بے نظیر بھٹو کے انڈر کمانڈ چل رہا تھا نا، تو پھر آل ان آل تھا، تو پھر اس نے کوئی فراڈ نہیں کیا، کوئی دھوکہ نہیں کیا، کوئی اس نے جو ہے وہ پیسے نہیں کمائے، اس کا مطلب وہ بندہ برا نہیں ہے، اس کو برا مشہور کیا گیا۔ تو کہنا میں آپ سے کیا یہ رہا تھا کہ بلاول کی 6% مقبولیت، دنیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جانثار ہیں، جو ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جو کوئی ڈیل کر کے ملک سے جاتے نہیں ہیں، وہ پنجاب کے لوگوں میں مشہور اور معروف اور مقبول نہیں ہیں، کیونکہ پنجاب کے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں جو 2 نمبر ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ پنجاب کے لوگ بھی 2 نمبر۔ تو الطاف حسین نے جیسے کراچی کے لوگوں کو ڈبویا اور کراچی کو ڈبویا، نواز شریف پنجاب اور پنجاب کے لوگوں کو اور پنجاب کو ڈبوئے گا، یہ آپ یاد رکھ لیجیے۔ بہت سارے لوگ کہتے تھے جب نواز شریف صاحب 80s میں اور 90s میں پر پھیلا رہے تھے، تو لوگ کہتے تھے نہیں بہت زبردست لیڈر ہے، اخیر پر ساروں کو پتہ لگ گیا پچھلے 5-7 سال میں۔ تو آنے والے وقت میں دیکھیے گا، ضیاء الحق کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ملک کو ڈبوئے گا، سارے کہتے تھے نہیں یہ تو جہاد ہے، یہ تو کلمہ پڑھتا ہے، تو یہ تو فلان کرتا ہے، تو نماز پڑھتا ہے، تو یہ کرتا ہے۔ اخیر پر اس کی دی ہوئی سوغاتوں میں پاکستان جس نہج کو پہنچا، جہاں پر ڈوب گیا، یہ سب کچھ ضیاء کا تحفے ہیں نا، یہ نواز شریف بھی ضیاء کا لایا ہوا ایک تحفہ ہے۔
کلاشنکوف بھی اس کا ہے، افغانستان میں گھسنا بھی اس کا ہے، امریکنس کے توسط سے دوسرے ملکوں کے ساتھ لڑنا بھی ضیاء الحق کا دیا ہوا تحفہ ہے، ملک کی اکانومی کو ڈبونے کا بھی تحفہ ہے۔ روز جو بم دھماکے ہوتے ہیں ملک میں، اور پچھلے سالوں میں تو بہت ہوتے تھے، یہ بھی جنرل ضیاء کا دیا ہوا اور نواز شریف کا تحفہ ہے۔ یہ سب تحفے نہیں کے ہیں نا، یہ نواز شریف صاحب کی لوگوں کی تصویریں ان جہادیوں کے ساتھ۔ جب نواز شریف صاحب 90s میں تھے تو وہیں سے اسامہ بن لادن سے تو پیسے لیے تھے انہوں نے۔ کون کون سی بات یاد کرائیں، یہ IGI جس میں ان کو کس کس نے لانچ کیا، یہ سارا کچھ یہ کوئی چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ 45% مقبولیت ہے، یعنی پنجاب کے لوگ کنفرم ہو گیا کہ یہ 2 نمبر لوگ۔ میرے یہ تو ڈوب مرنے کا مقام، کیونکہ میں پنجابی ہوں تو پنجاب دے اتنے دی اتنا بڑا داغ لگ گیا کہ جناب اسی تو بولنے دے قابل ہی نہیں۔ لیکن اندر تو ایک آواز آتی ہے کہ ضمیر کی آواز ہے کہ نواز شریف کے خلاف اگر آپ آواز اٹھا سکتے ہیں تو کم از کم آپ وہ تو کریں۔ ہم نے اپنی آواز اٹھائی ہے، اگر آپ اٹھا سکتے ہیں تو آواز اٹھائیے۔ رہا سوال عمران خان صاحب کا، تو عمران خان صاحب کی مقبولیت 36% ہو یا 56 ہو یا کچھ اور ہو، ان کے بھی کرتوت کارنامے کو اتنے اچھے نہیں۔ خاص طور پر عدت کے دوران نکاح، کسی کی بیوی کے ساتھ معاشقہ لڑا کے، یعنی لو میرج، اس سے بڑا گناہ، اور اگر ارینج میرج کسی نے کہی ہے تو بغیرتوں کے ٹولے نے یہ سارا کام کیا، تو یہ بھی کوئی باعزت کام تو ہے نہیں۔ تو ان کی مقبولیت بڑے یا گھٹے، ان کے کارنامے کرتوت ایسے ہیں، بقایا ان کو جیل میں رکھنا کوئی مناسب بات نہیں، ان کی پارٹی سے انتخابی نشان چھین لینا کوئی مناسب بات نہیں۔ پولیٹیکلی سب چیزیں سب کے لیے ایکول ہونی چاہیے، لیکن کچھ کرتوت بھی تو ہوں۔ تو نواز شریف صاحب ساز باز کر کے آئیں، ساز باز کر کے یہ حکومت اپنی بنائیں گے، پھر ساز باز کے بعد یہ کسی اپنے پاؤں پر کلاڑی ماریں گے اور پھر کہیں گے آپ کو حساب دینا ہوگا، میں تو نظریاتی ہوں، مجھے کیوں نکالا۔ تو مڑ کے پنجاب کے لوگ اسی دائرے کے سفر میں چلتے رہیں گے۔ اللہ ان کو نیکی کی ہدایت دے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے STV۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔